آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھی راہ پر چلے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے، نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، نہ دائیں نہ بائیں، وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتا ہوا سیدھا چلے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے؟ فرمایا کہ دونوں میں سے کون سیدھی راہ پر ہے؟ تو یقیناً وہی کہ جو سیدھے راستے پر اور جو راستے کو دیکھتے ہوئے چلے تو وہی منزل مقصود تک جو اسے پہنچانے والی ہے، یقیناً وہی سیدھے راہ پر ہے۔ اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران اور پریشان جاتا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم نہ وہ راستہ پہچانے۔ اور فرمایا مومن جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اسے کیونکہ وہ راستہ اللہ نے قرآن و حدیث کے ذریعے دکھا دیا، تو فرمایا مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچانتا ہوا وہ چلتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو کافر اور مومن کی دنیاوی مثال ہے، یہ جو قرآن نے بتائی، جبکہ آخرت میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہی یہ بات بھی اللہ نے بتا دی کہ واقعی کفار کو منہ کے بل اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا میں بھی اوندھے منہ چلتے ہیں، یعنی گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، گویا کہ یہ اوندھے منہ چل رہے ہیں، تو لیکن قیامت کے دن تو ان کافروں کا حشر یہی ہوگا کہ وہ واقعی منہ کے بل انہیں اٹھایا جائے گا اور چہروں کے بل جہنم میں انہیں ہانکا جائے گا۔ اور یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ فرمایا ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اور اس حال میں کہ وہ اندھے بھی ہوں گے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اندھے بہرے گونگے بنے رہے۔ آنکھیں ان کی تھی، دیکھتے نہیں تھے، کان ان کے تھے، سنتے نہیں تھے، اور وہ گونگے ہوں گے لیکن وہ حق بولتے نہیں تھے، وہ غلط ہی بات بیان کرتے تھے جو انہیں سچ بتایا جاتا تھا، لیکن ان کے منہ سے وہ غلط بات ہی نکلتی تھی، تو وہ بہرے اور اندھے گونگے دنیا میں بنے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن بھی انہیں اندھے بہرے اور گونگے یہ ہوں گے۔ اور فرمایا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی اللہ فرماتا ہے ہم اسے اور بڑھا دیں گے، یعنی ان کی آگ کو کم نہیں ہونے دیں گے، ہم اور بڑھا دیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اولئک شر مکانا، ان کا ٹھکانہ اللہ فرماتا ہے سب سے بدتر ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ دیکھیے جہنم میں جانے والوں کا تعارف، اور ایمان والے کے شان سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ دیکھیے کہ کیسا اس کا کرم ہے کہ دنیا میں بھی وہ سیدھی راہ پر ہیں، لیکن جب جنت میں بھی جائیں گے تو اللہ نے ان لوگوں کا بھی تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اپنے رب سے ڈرنے والے کو گروہ در گروہ فرمایا جنت کی طرف انہیں چلایا جائے گا، ہانکا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں وہاں جہنمیوں کو ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، لیکن نہیں، جنتیوں کا استقبال دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، حتی اذا جاؤوہا،
वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा। फरमाया कि यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे, यानी जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे, अल्लाह फरमाता है फ़ुतिहत अबवाबुहा, तो वो उसके दरवाज़े जो हैं वो इनके इस्तक़बाल के लिए पहले से खुले हुए होंगे। ये नहीं कि वो जाएंगे तो फिर खुलेंगे, नहीं, अल्लाह ने फरमाया वो उनके लिए दरवाजे खुले हुए होंगे। और जन्नत के दारोगा जो होंगे, जब वो जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे मुत्तकी लोग, अपने रब से डरने वाले दुनिया में, अल्लाह फरमाता है कि सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। उसके दारोगा उन्हें उनसे कहेंगे तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा रहे, तुम हमेशा रहने को जन्नत में जाओ। ये वो उनका इस्तकबाल है, ये प्रोटोकॉल है। आज दुनिया के लोग कितने खुश होते हैं कि अफसर अगर आता है तो सल्यूट मारा जाता है, तो वो कहता है कि ये मेरा क्लर्क, ये सिपाही, यानी ये नौकर है मेरा, जो दरबान है मेरे दरवाजे पर बैठने वाला। एक वो आम सी नौकरी है, लेकिन उसके सलाम करने से भी वो कितना खुश होता है। एक जज को भी अगर सलाम, इसी तरह एक शख्स ने, किसी ने बताया कि उसे सीट का ये नशा भी, ये देखिए कि कितना होता है। तो वो बताते थे कि एक बताने वाले कि मुझे इसका इतना नशा चल गया कि जब ये सीट छूटी तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, यानी अब कोई सलाम करने वाला नहीं। लेकिन देखिए हमारा दीन कितना प्यारा कि हमें तो बार बार एक दूसरे से सलाम करने के लिए कहा गया कि बंदा एक दूसरे को सलाम करता है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन एक वो सीट वाला जो सलाम होता है कि वो यूं सल्यूट मारता है, तो उसका वो अलग नशा होता है, लेकिन वो नहीं। ये इंसान को आपस में एक मोहब्बत के लिए वैसे ही सलाम करने का जो हमें तरीका सिखाया गया, वही तरीके से हमें सलाम करना चाहिए। तो ये देखिए अल्लाह ताला जन्नतियों को इज्जतें और प्रोटोकॉल कितना अच्छा फरमाएगा। अब आगे सुनिए क्या इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। तो फरमा वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सायत करीमा में, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इन मुशरिकों से फरमा दें कि ए काफिरों, जिस खुदा की तरफ मैं तुम्हें दावत देता हूँ उसका तारुफ यह है कि वो वही है कि जिसने तुम्हें पैदा किया। उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, क्योंकि कान सबसे पहले जिक्र किया गया कान का। ये कान से जब बात जाती है दिल की तरफ तो फिर इंसान नसीहत की तरफ आता है। तो हुजूर ने फरमाया कि देखो वो रब वही है कि जिसने तुम्हारे लिए कान बनाए ताकि तुम अल्लाह की आयात को सुनो। जो मैं तुम्हें कुरान सुनाता हूँ उसको सुनो, समझो और उससे नसीहत हासिल करो। और उसने तुम्हें आँखें दी हैं, इसलिए आँखें दी हैं कि तुम्हारी आँखें इसलिए बनाई ताकि तुम इन आँखों के ज़रिए अल्लाह की बनाई हुई मसनूआत को देखो जो उसकी वहदानियत पर दलालत करती हैं। यानी कायनात में उस रब की बनाई हुई हर चीज़ को देखोगे तो वो हर चीज़ तुम्हें ये पुकार कर कहेगी, देखो मेरा रब जो बनाने वाला है वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। तो फरमाया कि उसकी वहदानियत पर दलालत करती हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए दिल बनाए। ये दिल क्यों बनाए? फरमाया ताकि तुम इनके ज़रिए अल्लाह की आयात और मसनूआत में गौर व फिक्र कर सको। ये दिल तुम्हें गौर व फिक्र करने के लिए तुम्हें दिया है। तुम्हारा हाल ये है, अल्लाह ने फरमाया कि तुम इन आज़ा से फ़ायदा ना तुमने उठाया, जो सुना तुमने वो ना माना, जो देखा उससे इबरत हासिल ना की, जो समझा तुमने उसमें गौर ना किया। और फरमाया तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह के अता फरमाए हुए आज़ा से वो काम नहीं लेते कि जिसके लिए अल्लाह ने आज़ा अता फरमाए हैं। और यही वजह है कि तुम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो। उलमा कहते हैं इस आयत में खिताब अगरचे काफिरों से है, लेकिन मुसलमानों के लिए इन आयात में बड़ा गौर है।
کرنے کی دعوت ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں نصیحت ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو بھی آنکھیں کان دل عطا کی، یہ کافروں کو نہیں دی اللہ نے، صرف ہمیں بھی دی، ہم مسلمانوں کو بھی دی ہیں، تو ہمیں بھی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اسے اسی مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کرنا پڑے گا جس کے لیے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر دیکھیے قرآن میں کس طرح ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ہم مسلمانوں کے لیے اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ اب دیکھیے مسلمانوں سے ہے کہ تم بھی سنتے ہو تو سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور پھر اگلی آیت میں کہا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہونا کہ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اللہ فرماتا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اللہ ایسے عمل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہی تین چیزوں کا ذکر کیا، ان السمع والبصر والفؤاد۔ سورہ ملک میں بھی بتایا کہ اللہ نے ہی آنکھیں، دل اور کان عطا کیے۔ اب یہ آنکھیں، کان، دل، اس سے سوال ہوگا، اس کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اب دیکھیے کیسا پردہ چاک کر دیا کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا میرے بہت سے معاملات، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہی کان کو میں گواہ بنا دوں گا، یہی آنکھوں کو میں گواہ بنا دوں گا، یہی کھال کو میں تمہاری گواہ بنا دوں گا جو تمہاری گواہی دے گی، اور تم تو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے گفتگو میں، تمہاری زبانوں میں، تمہارے رنگوں میں، تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور تمہاری صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ، اب دیکھیے جروئے زمین پر زبانیں بھی الگ ہیں، رنگ بھی الگ، لباس بھی الگ، شکلیں بھی الگ، صورتیں بھی الگ، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا، تم ساروں کو پوری زمین پر پھیلایا، لیکن سن لو کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی بارگاہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں ہو، چاہے تمہارا لباس کچھ بھی ہو، صورتیں، شکلیں، زبانیں، تمہارے رنگ کچھ بھی ہو، میں یہ چیزیں نہیں دیکھوں گا، میں قیامت کے دن تمہاری اعمال کے مطابق تمہیں جزا دوں گا جب میری بارگاہ میں تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر آخرت کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتے رہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی اور عارضی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے۔ اللہ اس حقیقت والی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا نور، اس کا فیضان، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، اس کی تعلیمات پر
عمل کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما، اپنی قبر کی فکر عطا فرما، اپنی موت کی فکر عطا فرما، ہم سب کو ایمان و عافیت پہ زندگی، ایمان و عافیت پہ خاتمہ نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ شریف ہماری زبان پر جاری ہو جائے، موت کے وقت کلمہ حق ہمیں یاد آ جائے، اے اللہ کلمہ حق کا ورد کرتے کرتے تیرے محبوب کا دیدار ہمیں موت کے وقت نصیب ہو جائے اور ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ اے اللہ موت کے وقت ہم سب پر کرم فرما، ہماری آخرت اچھی فرما، ہماری قبر اچھی فرما دے۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔